11ویں امام کا زمانہ آتا ہے، حاکم اس چیز کو سمجھ گیا کہ یہ اپنے شیعوں سے اگر ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو حج کے بہانے شیعوں سے مل لیتے ہیں، کہ آپ کے 11ویں امام پر حج پہ جانے کی بھی کیا ہے پابندی لگا دی جاتی ہے کہ ہم حج پہ نہ جائیں۔ کہ امام رضا کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ امام رضا کا جو آفس کا جو ہیڈ تھا وہ ہشام تھا۔ ہشام جو اہل بیت کے سائیڈ بھی تھا، ادھر بھی تھا۔ اس کی کام یہ تھا کہ جو رپورٹ امام رضا سے کون ملنے آ رہا ہے، اور اتنی کوشش کرتا تھا کہ مولا کے شیعہ مولا سے نہ ملے، یعنی امام رضا کو اتنا انہوں نے انڈر سسٹم رکھا ہوا تھا کہ یہ نہ ہو کہ مولا اپنے شیعہ سے مل لیں۔ اغیار کو ملنے دیتا تھا، امام کے شیعوں کو امام سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ اور یہاں تک امام نے خلیفے کو کس طرح رسوا کیا۔ عید کی نماز ہے، اس نے کہا کہ میں ذرا بزی ہوں، امام رضا کو بھیج دیتا ہوں، ولی عہد کا اعلان بھی کر دیا ہے، یہ جا کے عید کی نماز پڑھا لیں۔ اب جس طرح ایک بادشاہ کا پروٹوکول ہوتا ہے، جس طرح الحمدللہ ہمارے خطیبوں کا آج کل پروٹوکول ہے، تو انہوں نے وہی پروٹوکول لا کے کھڑا کر دیا کہ بھائی جس طرح مامون جاتا ہے اسی طرح ہم امام رضا کو لے کر جائیں گے۔ کتنے گھوڑے لا کے کھڑے کر دیے، وہ سارے سپاہی لا کے کھڑے کر دیے۔ اب سارے انتظار میں ہیں، امام رضا کے لیے بہترین گھوڑا، بہترین سواری لا کے کھڑی کر دی کہ جس طرح ایک بادشاہ نماز عید پڑھانے جاتا ہے، مولا رضا بھی اسی طرح نماز عید پڑھانے جائیں گے۔ لیکن سپاہی کہتے ہیں کافی دیر کے بعد جب امام رضا گھر سے نکلے، اس کی منظر کشی مولا کے فلم میں بھی کی گئی ہے، مولا رضا جیسے گھر سے نکلے مولا کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ولی عہد ہیں، گھوڑے پہ بیٹھیے۔ امام نے کہا نہیں، اللہ کی دربار میں ایسے جایا جاتا ہے جیسے فقیر خیرات مانگنے جاتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ فرماتے جیسے غریبوں نے دیکھا تو وہ فاصلہ مٹ گیا۔ آج غریب اور امیر کا ایک فاصلہ ہے کہ وہ گاڑی پر ہے، میں روڈ پر ہوں، وہ بڑی گاڑی پر ہے، میں پیدل چل رہا ہوں۔ تو امام نے اس فاصلے کو مٹا دیا کہ میں بھی تمہاری طرح پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، سادہ لباس پہنا ہوا ہے، آؤ سب چلتے ہیں اللہ کی دربار میں۔ کہتے ہیں غریبوں نے ایسا ہجوم لایا تو وہ جتنا پروٹوکول تھا وہ سارا پروٹوکول ختم ہو گیا، اور امام پہلی مرتبہ ایک ولی عہد جو حاکم کا ولی عہد ہے، بہت بڑا مقام امام رضا کا سیاسی اعتبار سے، وہ لوگوں کے بیچ میں آ گیا اور ایک ہجوم لوگوں کا گیا۔ یا ہشام دوڑا گیا مامون کے پاس، مامون اگر آج نماز پڑھا لی تو تمہارا تختہ کیوں ہے وہ الٹ جائے گا۔ پھر مامون نے امام رضا کو بیچ راستے سے واپس پلٹایا کہ بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہے، مجمع بہت آ گیا ہے، لہذا نماز کون پڑھائے گا؟ میں پڑھاؤں گا۔ یعنی واضح فرق بتایا کہ اللہ کے خلیفے کا اخلاق کیسا ہوتا ہے اور شیطان کے خلیفے کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو پہلا سسٹم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے وکلا کا بنایا۔ اے کیٹیگری کے وکیل، بی کیٹیگری کے وکیل، سی کیٹیگری کے وکیل، وکلا کا کام تھا کہ شیعوں کو آپس میں جوڑیں۔ نیٹ ورک اتنا مضبوط کہ اہواز سے لے کر نیشاپور تک، نیشاپور سے لے کے بغداد تک، بغداد سے لے کے مصر تک، یہاں تک کہ بخارا تک اہل بیت نے اپنے شیعوں کو بٹھا دیا تھا، اور اتنی تعداد میں شیعہ تھے۔ چند مولا کے وکلا کے نام دوں گا، جیسے محدث نوری رجال کشی میں لکھتے ہیں کہ اتنی سختی کے باوجود یہ وکلا امام تک ملنے آ جاتے تھے۔ کہ ایک ملنے کی ٹیکنیک یہ تھی کہ جب امام کے دروس ہوتے تھے تو امام نے ہزاروں کی تعداد میں، مثلا اگر میرے ساتھ ایک بندہ ملنے آئے تو میں اسے ٹریس کر سکتا ہوں، لیکن اگر ڈیلی بیسس پر 500 لوگ 600 لوگ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں تو ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے یہی روش امام جواد کی تھی کہ حاکم کو بولا کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کون وکیل ہے کون وکیل نہیں ہے، لہٰذا اس نے پھر امام کو بلایا بغداد میں کہ آپ ہمارے انڈر رہیں، کہ امام موسیٰ کاظم کو زندان میں ڈالا۔ پھر ان کو پتا چلا کہ زندان میں ڈالنے کا تو فائدہ ہے نہیں، اگر یہ زندان میں بھی ہوں پیچھے ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے، ان کا سسٹم تو خود بخود چلتا رہے گا۔ یعنی یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے غیبت کبریٰ میں جانے سے پہلے کہ یہ آپ کا جو نظام اجتہاد ہے، یہ نظام خمس ہے، یہ سسٹم کو چلانے کے لیے ہے کہ شیعہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ اہل بیت اتنا مضبوط آپ کو اکنومیکل سسٹم دے کر گئے ہیں کہ آپ کا جو نظام ہے وہ آٹومیٹیکلی چلتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔